اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، فجر کی نماز کے بعد ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جو میری بہن، میرے بھائی، دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہے، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگی ہوں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ، ایک خاص تسبیح کا وظیفہ جو آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو۔ آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تارے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا اللہ کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جولیاں بھر کر دو۔ اللہ والو، اب اللہ کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ دوستو، میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتی ہوں جس کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، نافرمان اولاد سے، نافرمان شوہر سے، آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا اللہ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ دوستو، آئیے جو لوگ اپنے گھروں میں سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے اللہ سے مانگنا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تاروں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آج کے عمل میں آپ نے اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ بالکل جو طریقہ بتا رہی ہوں
اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہی جائے نماز پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ دوستو، درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو دولت کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس رزق نہیں ہے، آپ کے پاس شہرت نہیں ہے، آپ کے پاس مقام نہیں ہے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں فتنہ ہے، فساد ہے، آپ کے معاشرے میں عزت نہیں ہے، تو یہ تمام جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں۔ یا پھر یوں کہیں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتی ہوں۔ اس میں آپ کی تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہے، چاہے 10 سال پرانی ہے، چاہے 26 سال پرانی ہے، یا 2 دن پرانی ہے۔ آپ نے گھر کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ فوری طور پر اس کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، توجہ کیجیے گا۔ پہلے سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لی۔ اسی طرح آپ نے سورۃ کوثر کو پہلے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 بار آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا مجید پڑھنا ہے۔ آپ پڑھیں گے یا مجید 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا مجید 2 بار ہو گیا، یا مجید 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجید کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا مجید اچھی طرح گن کر 11 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوستو، سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص جب آپ ایک بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا لطیف پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیف 1 بار ہو گیا، یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر یا ودود پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ودود 1 بار ہو گیا، یا ودود 2 بار ہو گیا، یا ودود 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ودود کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا ودود کو 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آخری نمبر پر آپ نے یا مقتدر پڑھنا ہے۔
یا مقتدر ایک بار ہو گیا، یا مقتدر دو بار ہو گیا، یا مقتدر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مقتدر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال اچھی طرح گن کر ترتیب اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی اور وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ دوستو، اب ان سارے اعمال کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا مجید پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا لطیف پڑھنا ہے، پھر 11 بار یا ودود پڑھنا ہے، پھر 11 بار یا مقتدر پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو کر لینے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بد قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب کی مدد سے دوستو، عمل مکمل کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہوں، جو بھی آپ کی خواہش ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے۔ بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ وہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور و رحیم ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد یہ آسان سا وظیفہ کریے گئے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔